ایمان والو ایمان کا ذکر کرو، ذکر تمہیں نفع ہوگا، کرو اللہ کا ذکر۔ میں آپ کو روزی بتا رہا ہوں، سنو۔ اور کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، میرا تذکرہ کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، میں نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، نہ میں رزق چاہتا ہوں۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رازق ذات ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے نا۔ پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے۔ فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھا، بند کرو یہ کیمرہ۔ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے، قرآن کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی، یہ اپنے پاس سے نہیں مارا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان والو تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا، ہم تمہیں دیں گے، اور رزق کریم دیں گے۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل۔ سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے۔ صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ۔ فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے۔ اور ایک ساتھ جڑ دے استغفر اللہ، روزی مسئلہ ختم۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم۔ دوپہر کو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین، قرض بھی اللہ اتار دیں گے۔ یہ اعمال بتا رہا ہوں۔ اگلا عمل سنو، قرآن میں اللہ نے کہا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کو دین پر، اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں، جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ کیمرہ بند کرو بھائی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم، رزق کریم۔ ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے، چاہے دال کھلائیے عزت سے، سرکے والا سالن کھایا مزیدار، ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا۔ اتنا یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں۔ ہجرت کرو، اللہ کے دین میں نکلو، جتنا نکلو گے اتنا ملے گا، جتنا اللہ کا کام کرو اتنا اللہ لوٹائے گا۔ فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا، یہاں سے گمان نہیں۔ اور رزق کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو، نماز ٹھیک کر لو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز بناؤ۔ یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے۔ ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، روزی کے سارے مسئلے، نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ نماز ٹھیک کرو، بناؤ اس کو، جاؤ مفتیوں کے پاس، جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے، اس کے بھی حالات خراب ہیں۔ ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں، نام لیا، سال والے لوگ سیلاب آئے ہوئے، کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے، 2 منٹ میں نماز ختم۔ نماز ٹھیک کرو، سجدے رکوع لمبے کرو، کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو آرام سے۔ نماز میں جو جلد بازی کرتا ہے حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے، خطرناک بات۔ جلدی جلدی نماز پڑھو، وہ تکے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھو، پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رزق کریم، یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو۔ ابھی آسٹریلیا میں گیا، 5 بھائی ہیں، 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا سعید بھائی غریب آدمی تھے، جماعتوں کی نصرت کی، گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا، روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے، اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نصرت میں روزی ہے، ہم بچتے ہیں۔ یتیم اور بیوہ کی مدد کرو، دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے۔ فرمایا جو غصے کو، روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو روک لو، دیکھو روزگار کیسے آتا ہے، ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں۔ کہا لوگوں کو معاف کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ 2 صفات بتائیں۔ اور تنگی میں ہو، فراغی میں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، چاہے ایک کھجور ہی خرچ کرو۔ اور اگلی صورت میں کیا بتایا؟ روزی کے 3 اعمال بتائے، کیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ بستر جو رات کو مصلے پہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا، اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مصلے پہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور روزی کہاں ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، روزی استغفار میں ہے۔ میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے، میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا، کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو،
17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا۔ استغفار فرمایا ہے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے، پتھر برسائے۔ اللہ نے وہی بھیجے ہے، نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا۔ اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے۔ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو، اخیر راتوں میں اٹھ کے بستی والے تہجد میں استغفار کرو، اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو، محبت کیا کرو، اللہ کی بات کیا کرو مل کے۔ یہاں جہاں ملے سیمسنگ، موبائل، گاڑی، پراپرٹی، یہ وہ فلاں، امریکہ، انڈیا، جہاں ملو اللہ کی بات کرو۔ 3 کام کر لو، جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو۔ کیوں؟ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا۔ مسجد کو آباد کرو، 24 گھنٹے تھوڑا ٹائم دو، استغفار کرو، سحری میں آپس میں اللہ کے لیے مل کے محبت کو اللہ کی بات کرو۔ یہ روزی کے اعمال ہیں میرے پیارو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان اعمال کو کر لو، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ رزق آسمانوں سے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے۔ اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام، الف عین میم الف لام، الف عین نکالا، میم الف لام مال۔ اللہ کہہ رہے مال ہے، الف عین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، اللہ والوں کے تذکرہ ہے قرآن میں۔ آپ کیونکہ ایک زندگی چھوڑ کے میری طرح آپ بھی آئے ہو، میں بھی دوسری زندگی میں تھا، میرے ساتھ حالات کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ میں جب تبلیغ کے کام سے لگا، 1 سال بعد اللہ نے مجھے میری بیٹی نہیں 2-3 مہینے بعد میری نی کی سرجری ہو گئی۔ اب میں یہاں دین پہ آیا اور نی کی سرجری ہو گئی۔ اب لے جی لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو۔ جب میں کرکٹ میں داخل ہوا مجھے بھی یہ ہوا کہ یار یہ دیکھو میں کیا کر کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، یہ دیکھو فلاپ 0 0 0 0۔ آہستہ آہستہ رخ بدلنا شروع کیا، چلو یار راتوں کو لیٹ 100 ہونے شروع ہو گئے۔ تو یہ نظام عجیب ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بچپن میں بچہ چھین لیا، سب سے پیارا بچہ یوسف علیہ السلام جو اتنے خوبصورت تھے بڑے ہو کے کہ لڑکیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ان کو دیکھ کے، اتنا پیارا بچہ اللہ نے دور کر دیا۔ اب نبی ہیں، ہر بات مان رہے ہیں، ایک نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے بچہ چھین لیا۔ اب ہم جیسا مسلمان ہوتا کہتا جی یہ نہیں بھائی وہ صحیح تھا، وہ تو اس میں جیسے میں ایک ڈاکو سے ملا تو وہ اللہ نے اس کی زندگی پھیری، قتل کیے ہوئے تھے، سب سے معافیاں مانگی، پیسے دیے، جب دین میں لگا تو حالات خراب ہو گئے، بچی کینسر میں۔ اب کینسر والی بچی 1 سال زندہ رہی، روزانہ اتنا روتا تھا جب بالکل اللہ نے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، میں کسی نفس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جتنی طاقت ہوگی اس سے پہلے میں ہٹا لوں گا اس کو۔ ہم وہاں تک جانے نہیں دیتے، اس تھریشولڈ تک۔ اب آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں اور بغیر درد کے آپ 100 کرائیں، آپ کا مسل 1 انچ نہیں بڑھے گا، آپ کو تو اس تھریشولڈ پہ لے جانا پڑے گا جہاں آپ کا مسل پھٹ جائے اور پورا میٹابولزم باڈی کا استعمال ہو، تب جا کے مسل گروتھ ہوتی ہے۔ ہم گراؤنڈ کے چکر لگائیں 10 کلومیٹر اور سانس نہ پھولے، 1 انچ اسٹیمنا آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمیں تو اپنا سانس لمبا پھولانا تاکہ ہماری ترقی ہو، تو دین میں ہم یہ کرتے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام جو ہے، یوسف علیہ السلام خوبصورت بچہ، اطاعت پہ اطاعت اللہ نے دور کر دیا اور غلام بنا دیا۔ اتنے بڑے نبی خوبصورت غلام کی زندگی گزارے، اور پھر وہاں وہ جا کے اللہ کی مان رہے ہیں، نبی تھے، اللہ نے جیل میں ڈال دیا۔ اب ہمارے یہاں جیل میں چلے جائیں تو ہم اللہ کو اللہ وہ دیکھو کیا کر رہا ہے، اس کے بعد لینڈ کروزر بھی آ گئی، فورس بھی چلا رہا ہے، اللہ شراب خانہ کھولا ہوا ہے، اور میں سجدوں میں مارے جا رہا ہوں اور مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اب یوسف علیہ السلام پھر تھوڑا سا حالات آئے، جب ماں کے بچہ ہوتا ہے نا 9 مہینے، ماں کی شکل اور حالت بڑی خراب رہتی ہے، اتنی خراب رہتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں ماں کو طواف کر کے آیا ہوں آج 7 چکر گود میں اٹھا کے، کیا میں نے ماں نے جو مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا کچھ عطا کیا؟ کیا تو جو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا اگر تو ساری دن ماں کو گود میں اٹھا کے طواف کرتا رہے؟ ماں اتنی تکلیف سے گزرتی ہے، لیکن تکلیف سے گزرنے بغیر اس کو وہ چاند نہیں ملتا جو 9 مہینے بعد باہر آتا ہے اور ماں اس کو گلے لگاتی ہے، بغیر تکلیف سے گزرے نہیں ہو سکتا۔ اب سینچری کر لیں یہ کمپیوٹر پہ آسان ہے، اصل سینچری کرے گا بڑی گیندیں لگیں گی، بڑے کریمپس آئیں گے، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا، تب مین آف دا میچ ملتا ہے۔ اب مین آف دا میچ آرام سے مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام کتنی زندگی مشکل گزار کے پھر اللہ تعالیٰ نے تخت مصر میں بٹھایا، جیل میں، نہ کوئی الیکشن لڑے، نہ کچھ پیسے کھلائے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے خواب ڈالا، خواب کی تعبیر ان کے دل میں ڈال دی۔ 4 آدمی ایسے ہیں اس کائنات میں گزرے جو خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق تیسرے تھے، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی میں سے ہیں، 100 سال بعد آئے حضور کے جانے کے بعد، یہ 4 آدمی جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے، جو کتابوں سے ثابت ہے. خواب کی تعبیر دی، بادشاہ نے تخت پہ بٹھا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت پہ اطاعت. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذِهِ الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا آپ اپنی جان لے لیں گے اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ آپ اپنی جان کے پیچھے تو نہ پڑیں. اللہ تسلی دے رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں جان دو. حضور کو کہہ رہے ہیں اتنا نہ کریں کہ آپ کی جان ہی نکل جائے، تھوڑا صبر کریں. اب یہ اطاعت پہ اطاعت کریں، اللہ آسمان سے فاقے بھیج رہے ہیں، ایک ہفتے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. اب یہ کیا اسلام ہے؟ اور وہاں ابو جہل سردار بنا دیا، حضور کو یتیم بنا دیا. وہ سردار، حضور یتیم. موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں اور اطاعت پہ اطاعت، اور فرعون محل میں رہ رہا ہے اور 300 سر درد بھی نہیں. تو دین کا مزاج سمجھنا پڑے گا. دین قید خانے کا نام ہے، مشکلات کا نام نہیں ہے. قید خانے میں رہنا پڑے گا. بال کیسے بناؤ؟ لیکن کیا آپ کو پتا ہے پاکستان میں وولٹیج بہت کم آتی ہے، 220 نہیں آتی. اور اللہ اس دنیا میں دو ہی وولٹیج میں چیزیں صحیح رہتی ہیں. اگر وولٹیج ان سے ہٹے تو چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. یا تو 0 وولٹ ہو کفر، تو یہاں چیزیں صحیح رہتی ہیں، یا 220 وولٹیج آ رہی ہو. جہاں 120 آئی، 30 آئی، 20 آئی، 90 آئی، وہاں اے سی اڑ جاتے ہیں. پاکستان میں عام اے سی اڑتے ہیں. آج مسلمانوں کی وولٹیج 220، 0، 220، 10، اوپر نیچے، کبھی نماز کبھی نہیں، کبھی سچ کبھی جھوٹ. اس وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں. تو دین کے مزاج کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا قرآن سے. قرآن سچی کتاب، ساری دنیا اس کو مانتی ہے. 1400 سال 30 سال ہو گئے، کوئی آدمی اس قرآن کے لفظ کو بدل نہیں سکا. اگر مجھے انگلش میں کوئی کتاب یاد کرنی ہے، بچے کو پہلے مجھے انگلش سکھانی پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا. آپ بچے کو انگلش سکھائے بغیر، اس کی گرامر سکھائے بغیر اس کو کتاب رٹا دیں. قرآن کا ایک لفظ بچہ نہیں جانتا. 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اسے کہا الف لام میم کیا؟ نہیں. ذالک الکتاب نہیں. لا ریب فیہ کچھ نہیں پتا، لیکن ایسے طوطے کی طرح پڑھے گا الف لام میم جہاں سے پڑھا دیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن میں شاعری نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ساری کتاب ایسی لگتی ہے شاعری چل رہی ہے. شاعری ایک پیغام ہوتا ہے جس کو آپس میں ملنا پڑتا ہے. اللہ قرآن میں ایسی شاعری چلا رہے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا كنتم ازواجا ثلاثا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ایسے کافیے مل رہے ہیں اور ہر آیت میں مختلف قصے سنا رہے ہیں اللہ. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ایک آیت بھی، قرآن کی ایک سورت بھی کوئی بنا نہیں سکتا. ایک زیر کو زبر بنا دے پوری سٹوری بدل جائے گی. یہ قرآن ہے. قلب بتایا جا رہا، قلب، دل. آپ قلب پڑھ دیں اس کو کتا بن جائے گا. قلب کتے کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں. الحمدللہ پڑھیں، اللہ ساری توڑ پھوڑ اور ساری برائیوں کی وجہ تو ہے، یہ ہے مطلب. اور الحمدللہ پڑھیں، اس کا مطلب ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے. اب الحمدللہ کبھی سیکھا ہی نہیں، پڑھے جا رہے ہیں الٹا سیدھا. تو دین کے مزاج کو سمجھنا، دین میں آنے سے پہلے سمجھنا پڑے گا. ورنہ یہ دنیا کی جو رنگینی ہے نا، کیونکہ دنیا کیسی ہے، جیسے آدمی کو کیڑے نے کاٹا، اب کھجلی کر رہا ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، لیکن یہ زخم بنا رہا ہے نا. تو دنیا کی محبت مزہ بڑا آتی ہے ٹیمپرری، لیکن پیچھے ایسی یہ زخم بنا رہا ہوتا ہے. ایک دم آتا ہے فرشتہ اور ایک دم قبر آتی ہے اور پڑھتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ساری عیاشیاں کر لو، ایک وقت میں قبر میں جانا ہے. تو میرے پیارو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارک کرے، آپ لوگوں کا دین میں آنا آپ کو خوب قبول کرے. لیکن دل کی روشنی اللہ سے مانگیں. اور یہ کب آئے گی؟ جب دل میں سے اندھا پن نکلے گا. زمزم کے کنویں آپ کے پاس آ گئے ہیں، لیکن کتے گرے ہوئے، آپ پانی ناپاک ہو گیا، آپ روزانہ اس میں ڈرم ڈلوا رہے ہیں زمزم کے. پانی کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک اندر سے کتے نہیں نکلیں گے. اس دنیا کو اندر سے نکالنا ہے. کشتی اور پانی ضرورت ہے ایک دوسرے کی، بغیر پانی کی کشتی چل نہیں سکتی. لیکن اگر پانی کشتی میں چلے گا کشتی ڈوب جائے گی. تو سب سے پہلی چیز جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آگے کی، صحابہ کے اندر سے دنیا کی محبت نکالی. ان کو دنیا کی حقیقت دکھائی. دنیا ہے کیا؟ دنیا کی حقیقت دکھائی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا تو ایک سارے سے سلام کھڑے ہو کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فقیر اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے سلام کرنا تو واجب ہے، سلام کیا. تو بادشاہ نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، کھڑے نہیں ہو میرے لیے. تو کہا بادشاہ سلامت، میں نہیں تو آپ کو پہچانا، یہ تو پاگل ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں وہ کون ہوں میں. انہوں نے کہا آپ گندے قطرے سے بنے ہوئے، ایک منی کے قطرے سے. اگر کسی کے جسم پہ لگ جائے تو مار دے، آپ اس کو کسی جسم پہ جان کے لگا دیں. اور اس کے بعد آپ بڑے بنے. اس کے بعد آپ دیکھیں صبح سے شام
اس کے بعد آپ بڑے بنے, اس کے بعد آپ دیکھیں صبح سے شام سر سے لے لیں, آپ آنکھ سے گند نکالتے ہیں, ناک سے گند نکالتے ہیں, منہ سے گند نکالتے ہیں, کان سے گند نکالتے ہیں, شرم گاؤں سے گند نکالتے ہیں. آپ کو بریانی کھلائیں آپ پخانا بنا دیتے ہیں, آپ کو رسگلے کھلائیں پخانا بنا دیتے ہیں. آپ گند بنانے کی مشین ہیں, اور مرتے ہی آپ کیڑے مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے. میں آپ کی کیا عزت کروں؟ تو بادشاہ نے کہا واقعی تو نے مجھے پہچانا ہے, باقیوں نے مجھے پہچانا ہے. ہم تو گند کے ایک ڈھیر ہیں. ہماری قیمت کس سے لگے گی؟ روح سے لگے گی. اگر روح اچھی بنا لی, روح خوبصورت بنا لی, تو اتنی قیمت لگے گی. موسیٰ علیہ السلام 100 روپے کی جھونپڑی میں رہتے تھے, قیامت تک عزت پڑ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہتے تھے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کی بیوی کو پیر سمیٹ کے پڑتے تھے. اتنا سا گھر تھا. کبھی آپ مدینہ جائیں تو وہاں جو زیارتیں کراتے ہیں اس سے پوچھیں وہاں حضور کا گھر کہاں تھا, کتنی سی جگہ تھی, حضرت ابوبکر صدیق کا گھر کہاں تھا, حضرت عمر کا گھر کہاں تھا, وہاں آپ کو سب بتائیں گے. تو دین کیا ہے؟ روح کو بنانا. انسان کی قیمت روح سے لگتی ہے. ہم جسم جو ہے, جسم ہے مٹی کا, اس کی ساری غذا اللہ نے جسم کی زمین میں رکھی ہے. ہمارا کپڑا, ہمارا کھانا زمین سے آتا ہے. روح اللہ کہتے ہیں امر ربی آسمان سے آئی ہے, اس کی آسمان میں غذا ہے. ہم اس روح کو چین دینا چاہ رہے ہیں دنیاوی غذا سے. ایک آدمی خچر کے ساتھ کسی کے گھر گیا, اس مہمان نے خچر کو اندر بلا لیا اور سوار کو باہر کھڑا کیا. 3 دن خچر کو خوب کھلایا, خوب پلایا, خدمت کی. باہر نکلا, سوار مرا پڑا ہوا تھا. اب باہر یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم جسم کو غذا دے رہے ہیں, روح مری بھی ہے. روح اصلی جنازہ دیکھ کے روتی نہیں, فلموں کا جنازہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. ایکٹریسز انڈین مر رہی ہوں تو عورتیں رو رہی ہوتی ہیں. اصلی جنازے پہ نقصان, آنکھ میں رونا نہیں, آنسو نہیں آتا, کیونکہ روح بیمار ہو چکی ہے. اور زندہ روح کو سوئی چبائیں تو چیخے گا, مردہ روح کو چھرے مارتے رہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو روح کو بنانا ہے, اور روح کی غذا ہے ایمان, روح کی غذا ہے نماز, روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت, روح کی غذا ہے ذکر, روح کی غذا ہے اچھے اخلاق, روح کی غذا ہے سچ, روح کی غذا ہے غیبت نہ کرنا. اگر ہم نے روح کو گندی غذائیں دی, نماز دی گندی دی, جیسے کھانا دیا لیکن کچا دیا, پیٹ خراب ہو جائے گا. کھانا دیا جلا ہوا دیا, پیٹ خراب ہو جائے گا. تو آج مسلمان روح کو غذا تو دے رہے ہیں لیکن جلدی جلدی کی غذا دے رہے ہیں. نماز جلدی سے پڑھ لی اور نماز میں کاروبار بھی سوچ لیے اور نماز میں تیسری رکعت میں جڑ گئے. جب تک اچھی نماز نہیں دیں گے روح کو, روح کبھی انسان کی بچی نہیں بنے گی. آج نمازی سوال بنے ہوئے لوگوں کے لیے کہ جو یہ نمازی ہیں یہ دن کے معاملات خراب ہیں. کیوں کہ نمازی تو ہے لیکن ایکسرسائز والی نماز کر رہا ہے, عبادت والی نماز نہیں کر رہا ہے. جس دن عبادت والی نماز ہوئی, عبادت والی نماز کیا ہوتی ہے؟ چاہے ہاتھ یہاں رکھیں چاہے نیچے رکھیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. کتابوں میں ساری نمازیں ثابت ہیں. ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ہو جاتی ہے, حضور نے پڑھی ہے. ہاتھ رفع دین میں بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ اختلاف چلتے رہیں گے. میں نے کرکٹ 4 لڑکوں سے سیکھی, عمران خان, سلیم ملک, اعجاز احمد, وسیم اکرم. چاروں میں اختلاف تھا باتوں میں, چاروں گریٹ پلیئرز تھے. آپ 20 ڈاکٹر کے پاس, ہارٹ سرجنز کے پاس جائیں, سب میں اختلاف ہوگا. چاروں صحیح ہوں گے, چاروں آپ کا علاج کر دیں گے. کوئی ڈاکٹر آپ کو پیراسیٹامول دے گا, کوئی پیناڈول دے گا, کوئی آپ کو زینکس سونے کے لیے دے گا, کوئی لیگزروٹل نہیں دے گا. نیند سب سے آ جاتی ہے. تو اتنے لیکن 90% دین برابر ہے. تو پہلے 90% صحیح کر لیں, پھر اللہ تعالیٰ بات میں بھی سمجھا دے گا. نماز کا مقصد ہے کہ میں جیسے اللہ اکبر کروں مجھے اللہ کے علاوہ کوئی چیز یاد نہ ہے. یہ نماز بنا لیں, پھر اللہ خود ہی سکھا دے گا نماز کیسی پڑھنی ہے. ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ابھی میں پاکستان سے دور ہوں, مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے. اب یہ نہیں کہ میں ماں یاد آنے کا مطلب میں اما 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 شنی, ماں یاد آ رہی ہے, ماں یاد آ رہی ہے, اما اما لگے اللہ یاد ہوں. میں کہیں غلطی سے میں کلب میں چلا جاؤں تب بھی مجھے اللہ یاد آ جائے, کہ میں غلطی سے لڑکی کو دیکھ لوں تب بھی مجھے اللہ یاد آ جائے. جیسے کیمرے نظر آتے ہیں نا کہ یار آہستہ کرنا, یہاں کیمرہ ہے, ایسا نظر آتا ہے کیمرہ, بریکیں لگ جاتی ہیں. لیکن اللہ نے یہ 2 کیمرے لگائے ہوئے, یہ یاد ہی نہیں آتے. کیوں؟ ذکر نہیں کر رہے, ذکر بھی غلط کر رہے ہیں. ذکر کا مقصد اللہ کا دھیان ہو, اللہ یاد آ رہا ہوں کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جس دن یہ نصیب ہو گیا پھر گناہ ہو ہی نہیں سکے گا. جیسے دکان میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا چوری کے لیے, ٹریفک میں آگے نہیں بڑھتا, سگنل پہ پولیس نظر آ جائے کوئی سگنل توڑ نہیں سکتا, پاگل ہی ہو جو توڑے گا. تو ہم آج پاگل ہوئے ہیں جو اللہ میاں دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں. ہم یہ سوچ نہیں رہے کہ اللہ میاں اوپر سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ دل کا یقین کمزور ہوا ہے. تو دل میں وولٹیج اب 220 کی آئے گی. ہمارے محمد یوسف کرسچن تھا, 2001 میں اللہ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی, اور وہ بھی بیچارہ گڑبڑ تھا. تو میں اس کو رائیونڈ لے کے جاتا تھا. میں نے اسے کہا تو جب کہے گا میں تجھے چرچ لے کے میرے ساتھ, میں تیرے ساتھ چرچ چلوں گا, تو رائیونڈ چل. انہوں نے کہا شہید بھائی کوئی نہیں میں چلوں گا. میرے بچپن کا, چھوٹے بھائی کا بچپن کا دوست تھا. رائیونڈ لے گیا کیونکہ انسان پانی کا بنا ہے, 80% ہمارے اندر پانی ہے. پانی ماحول کا اثر لیتا ہے. آج ہم دین ٹی وی پہ سیکھنا چاہتے ہیں, ٹی وی پہ دین نہیں, نالج آئے گی, دین نہیں آئے گا. کرکٹ مسجد میں نہیں سیکھ سکتے, گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. اسنوکر ٹیبل پہ ہاکی نہیں سیکھ سکتے. اسی طرح مسجد میں دین آتا ہے, مسجد میں جانا پڑے گا, ماحول کا اثر. محمد یوسف کو میں ماحول میں لے کے گیا,
تو ہمارے بڑوں نے بتایا کہ دیکھو ساری دنیا مانتی ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا، تم سب کچھ چھوڑ دو، یہ بنانے والے سے روزانہ سونے سے پہلے دعا کرو، اے میرے بنانے والے مجھے حقیقت دکھا دے، مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کام کو سب سے پہلے پرائرٹی پہ لاؤ۔ ہم نے دین کو یہاں رکھا ہوا ہے، جب ٹائم ملے گا زیرو جمع کر لیا، 1 بعد میں لگایا کہ جی انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو اللہ کو بھی یاد کریں گے، زیرو کی کوئی ویلیو نہیں بند۔ اب یوسف صاحب دعا کرتے رہا رات کو روزانہ الگ بیٹھ کے 10 منٹ، اے میرے بنانے والے جو بھی ہے مجھے حق دکھا، اور صبح اٹھتے ہی پہلی دعا یہ کرنا کہ اے میرے بنانے والے مجھے حق دکھا۔ 7ویں مہینے میں اللہ نے یوسف کو ایسا خواب دکھایا، خواب میں سب کچھ دکھا دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن